الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست غلیظہ اور دوسری ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کا ہے یعنی کہ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو جاتا ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے، جیسا کہ پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ برقع، حیض یا نفاس یا استحاضہ کا خون وغیرہ، اور منی، مزی، ودی وغیرہ۔ اور جو شخص جو خون زخم سے نہ بہا ہو وہ جو ہے پاک ہے۔ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ یوں ہی ناف یا پستان سے درد کے ساتھ جو پانی نکلے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یعنی جس جانور میں بہتا خون ہوتا ہے اگر وہ بغیر ذبح کیے مر جائے تو وہ مردار ہے، اور مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ بھی مردار ہے، اگرچہ اس نے حلال جانور مثلا بکری وغیرہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ذبح کیا ہو، اس کا گوشت، پوست، چمڑا سب ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں، مسلمان نے حرام جانور کو بھی اگر ذبح کر لیا تو جو ہے اس کا گوشت پاک ہے، مگر اس کو کھانا حرام ہے سوائے خنزیر کے، کہ خنزیر جو ہے وہ نجس العین ہے، کسی بھی طرح سے خنزیر پاک نہیں ہو سکتا۔ اور حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور کا پاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید، اور ہر حلال چوپائے کا پخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری یا اونٹ کی مینگنی، اور جو پرندہ کی اونچا نہ اڑ سکے اس کی بیٹ جیسے مرغی اور بطخ، چھوٹی ہو یا بڑی، ان سب کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ ہر قسم کی شراب اور نشے والی تاڑی اور سیندھی، سانپ کا پخانہ اور پیشاب، اس جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے اگرچہ انہیں ذبح کیا گیا ہو، یوں ہی ان کی خال اگرچہ پکا لی گئی ہو یا سکھا لی گئی ہو، اور سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب کے سب نجاست غلیظہ ہے۔ چھپکلی یا گرگٹ یعنی کہ کرکیٹا، ان کا خون جو ہے نجاست غلیظہ ہے۔ ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے پرندے یا چوپایوں کا لعاب، تھوک یعنی کہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور جو جانور جگالی کرتے ہیں، جو اپنا منہ چلاتے ہیں، ان کے منہ سے جو جھاگ نکل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے ان کے جھاگ یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ اب نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا پھر بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو جو ہے نماز نہیں ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو یہ کفر ہے۔ نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گناہ ہے۔ اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کرنا سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی مگر یہ خلاف سنت ہوگی، ایسی نماز کو دہرانا بہتر ہے۔ اب درہم کی مقدار کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کا درہم یا اس سے کم یا زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہو، مثلا پاخانہ، لید وغیرہ، تو درہم سے مراد یہ ہے کہ 4.5 ماشا یعنی کہ 4.374 گرام۔ اگر نجاست درہم سے زیادہ یا کم ہے تو اس سے مراد وزن میں 4.5 ماشے سے کم یا زیادہ ہونا ہے، اور اگر نجاست غلیظہ پتلی ہو جیسا کہ پیشاب وغیرہ تو درہم سے مراد لمبائی چوڑائی ہے، یعنی ہتھیلی کو خوب اچھے انداز میں پھیلا کر اس پر پانی ڈالیں، اگر پانی جتنے بیچ میں رک جائے گا تو وہ درہم ہے، اگر پانی بہہ جائے گا تو وہ درہم سے زیادہ ہے۔ تو یہ ہوا لکوڈ کے لیے۔
یعنی جو نجاست اگر گوبر یا پخانے کی طرح ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، تو اس کا جو ہم درہم نکالیں گے وہ نکالیں گے ہم وزن کے اعتبار سے۔ وزن ہوگا 4.374۔ اگر اس سے زیادہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو چھڑانا فرض ہے، اور اگر اس کے برابر لگی ہوئی ہے 4.374 کے برابر، تو اس کو جو ہے چھڑانا جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر اس سے کم لگی ہوئی ہے تو اس کو چھڑانا سنت ہے۔ اور یوں ہی اگر کوئی نجاست لکوڈ کی طرح ہے، اگر کوئی نجاست پتلی ہے یعنی بہنے والی چیز ہے، تو جو اس کے جو درہم نکالیں گے وہ نکالیں گے اگر ہم ہتھیلی اگر ہم اس طرح سے رکھیں، اب ہتھیلی پر جو پانی ڈالیں گے، اس ہتھیلی میں جتنے بیچ میں یہ پانی رک جائے گا وہ جو ہے وہ درہم ہوگا، اور جو اگر وہ پانی بہہ جائے گا تو وہ درہم سے زیادہ ہوگا۔